اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اسی کی زندگی میں، اور اس بیٹے کی اولادیں موجود ہیں، یعنی پوتا موجود ہے، تو اگر دادا کا انتقال ہو جائے تو دادا کی وراثت میں، دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر دادا کا انتقال ہو جائے، پوتے کا دادا کی پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ اگر اس کا والد موجود ہے تب تو ظاہر ہے کہ والد کو دادا کی پراپرٹی سے ملے گا، لیکن اگر والد نہیں ہے تو پھر اب اس پوتے کو دادا کی پراپرٹی سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ یتیم پوتوں کے ساتھ شریعت نے گویا کہ نعوذ باللہ ناانصافی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے میراث کا جو قانون ہے، وراثت کا جو قانون ہے، شریعت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں پورا ایک رکوع سورۃ النساء کا دوسرا رکوع بیان فرمایا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ وصیت کا مطلب تاکیدی حکم دیتے ہیں، اور پھر سارے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں پورے ایک رکوع میں، اور جہاں پر بات ختم ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ صاف طور سے کہا کہ جو اس سلسلے میں اللہ رسول کی بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سلسلے میں اللہ رسول کی بات کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن میں 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ایک یہی کہ وراثت کے قانون کی خلاف ورزی جو کرے گا اس کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور دوسرا کسی مسلمان کو کوئی مسلمان قتل کر دے جان بوجھ کر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب قیامت میں جانے کے بعد واقعی کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا اللہ اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کریں گے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ سزا سنائی گئی جو غیر ایمان والے کو سزا سنائی جاتی ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وراثت کے قانون کو بیان فرمایا ہے، اور اس کو کہا فریضۃ من اللہ، بلکہ اسی کے ساتھ کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی باؤنڈریاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی حدود ہے، اس کو کوئی پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اب اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے قرآن میں۔ تو یہ سارے وراثت کے مسائل کا دار و مدار کس پر ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم پوتوں کو دادا کی پراپرٹی سے نہیں مل رہا ہے، تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یہ یتیم ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ غریب ہے، اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ وراثت کے پورے قانون کا دار و مدار جو ہے فقر اور فاقے پر، ضرورت پر نہیں ہے، بلکہ خونی رشتہ داری پر ہے، کہ جس کی جتنی قریبی خونی رشتہ داری ہوگی اتنا جو ہے اس کو حصہ ملے گا، جتنی جو ہے خون کی رشتہ داری دور ہوتی چلی جائے گی اتنا جو ہے وہ وراثت میں دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ شریعت کے احکامات ہے، اس وجہ سے پوتے کو دادا کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ وراثت میں سے نہیں ملتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، انتقال ہونے کے بعد ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے، اور اسی کی حیات میں اس کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کے پوتوں کو تو اس کی پراپرٹی میں سے اس کے مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے کہ اس کا بھی حل موجود ہے، اس کا حل موجود ہے، ہم شریعت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اس کا حل یہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اچانک میں تو نہیں آئے گا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا فوراً دادا کا انتقال ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بیٹے کا انتقال ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو جو ہے دادا اپنے ہوش اور حواس میں گزارتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے یتیم پوتے موجود ہیں میرے خاندان میں، میرے فیملی میں، تو شریعت اس کو کہتی ہے، اس دادا کو کہتی ہے کہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کر جائے۔ اور وصیت میں کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3 وصیت کر سکتا ہے، 1/3 وصیت میں دے سکتا ہے،
جو بعض मर्तबा उसके अपने बेटों से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से शरीयत का पहला हुक्म यह है कि वसीयत करे। दादा को चाहिए कि वो वसीयत कर कर जाए, तो खुद ब खुद उसके इंतकाल के बाद उसके पोतों को उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाएगा। दूसरा यह है कि मान लीजिए कि अगर दादा ने वसीयत नहीं भी की और उसका इंतकाल हो गया, तो अब कौन बचे? उस दादा के बेटे बचे और उसके पोते बचे, ये तीन पोते जिनका तस्करा चल रहा है। तो गोया कि उस पोते के चाचा और इसी तरह उसके दीगर करीबी रिश्तेदार बचे। तो क्या ये करीबी रिश्तेदार इस बात का ख्याल नहीं कर सकते कि भाई हमारा यतीम भतीजा है या यतीम भतीजी है, हम अपने हिस्से में से इनको देने के लिए तैयार होते हैं? तो लिहाजा ईसार भी तो कोई चीज है, और जो है यहाँ पर हम अपने हिस्से में से कोई चीज दें, इसके लिए हम जल्दी से तैयार नहीं होते। नहीं, ऊपर से तय होना चाहिए तो फिर हम देंगे। तो ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो दादा वसीयत कर कर जाए तो जाहिर है कि पोतों को मिलेगा, या फिर चचाओं को चाहिए कि वो अपने हिस्से में से अपने यतीम भतीजों के लिए अपना हिस्सा निकाल कर जाए, ताकि जो है इसके जरिए से मुआशरत में इसके जरिए से भाईचारा में इजाफा हो जाए। तो लिहाजा ये भी कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है कि जिस पर शरीयत के एतबार से एतराज किया जा सकता हो।